حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ موت انسان کی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کافر کی موت ہوتی ہے اور ایک مومن مسلمان کی موت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مومن مسلمان کی موت کا اور اس کی قبر کا منظر پیش کیا تھا۔ آج آپ کو یہ بات بتلاتا ہوں کہ جو کافر ہوتا ہے اس کی موت کس طرح آتی ہے اور کتنی سختی جو ہے اس کو موت کے وقت برداشت کرنی پڑتی ہے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کافر کی موت آتی ہے تو اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ ایسے فرشتے آتے ہیں جس کی شکل صورت جو ہوتی ہے وہ بہت ہی ڈراؤنی ہوتی ہے۔ تو ملک الموت بھی آتی ہے، تو جب اس انسان جو کافر ہوتا ہے اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں فرشتے، تو اس کے سرہانے کی طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ انسان جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا ہم موت ہیں، ملک الموت ہیں، ہم تمہاری روح نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب اس انسان کی روح کو نکالا جاتا ہے، اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے اس انسان کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے ایک کانٹے دار چھڑی ہوتی ہے اور اس پر ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر اس چھڑی کو کھینچا جائے، تو جس طرح اس کے ساتھ اس ریشم کے کپڑے کے ذرات آتے ہیں اور کپڑا جو ہے وہ چیر پھاڑ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اس کافر کی روح کو اتنی سختی سے نکالا جاتا ہے۔ تو جب یہ اس نے سوال کیا کہ تم کون ہو، کیا کرنے آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ملک الموت ہے، ہم تو تمہاری روح نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ پھر اپنے اسی بت کے اندر، اپنے جسم کے اندر اس کی روح جو ہے وہ چھپتی ہے، کہتی ہے کہ نہ مجھے نہ لے کر جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب تجھے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے قہر و غضب کی طرف لے کر جائیں گے، کہ تو نے تو کبھی اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، تو نے تو کبھی اللہ کو جانا ہی نہیں ہے، اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ جب اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں پھر اس کی روح کو لے کر جب آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، تو وہ پہلے آسمان پر جب جاتے ہیں تو جا کر کہتے ہیں، پہلے آسمان پر وہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہے اور کس کے ساتھ آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ناپاک روح ہے، ایک بدبودار روح ہے جس کو تم آسمان پر لے کر آئے ہو۔ تو جب فرشتے کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، آسمان دنیا کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خبردار، اس کو دنیا میں واپس لے جاؤ، یہ تو بدبودار روح ہے، یہ تو خبیث روح ہے، اس کا تعلق آسمان والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ ناپاک روح ہے، اس کو زمین میں واپس لے جاؤ۔ تو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ آسمان کا دروازہ، عرش کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو وہ فرشتے پھر اس کی روح کو لے کر جب واپس آتے ہیں تو پھر آواز آتی ہے کہ یہ ناپاک اور خبیث روح ہے، اس کی روح جو ہے اس کو واپس دنیا میں لوٹا دیا جائے اور اس کے اعمال جو ہیں وہ مقام سجین پر لکھ دیا جائے، یہ اس کے بہت برے اعمال ہیں۔ جب اس شخص کو ادھر جب اس کو دفنایا جاتا ہے یا اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جاتا ہے، تو جب اس کے ساتھ سوال اور جوابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کی قبر میں ایسے ڈرونے فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہوتا ہے، جن کی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں، لمبے لمبے بال ہوتے ہیں اور ان کی ڈراؤنی شکلیں ہوتی ہیں۔ وہ آ کر اس روح، ناپاک روح کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور آ کر اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ خبیث روح، بتا تو دنیا میں کون سے اعمال کر کے آیا ہے، تو دنیا میں کیا کرتا رہا ہے؟ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں، جب اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں کہ مر ربو کا، بول تیرا رب کیا ہے، کون ہے؟ تو کہتا ہے ہائے صد افسوس، ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ تو فرشتے کہتے ہیں
ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہتا ہے ہائے افسوس کہ میں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ جب اس سے تیسرا سوال ہوتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے ہائے افسوس میں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اس کو جہنم کا لباس پہنا دیا جائے، اس کے سامنے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں تاکہ یہ جہنم کی آگ میں سڑتا رہے۔ پھر اس کے پاس ایک شخص آتا ہے، ایسا شخص آتا ہے کہ جو بہت ہی ڈرونی شکل والا ہوتا ہے، جس کا چہرہ جو ہوتا ہے بہت ہی بھیانک اور خوفناک ہوتا ہے، جس سے بدبو آتی ہے۔ تو یہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تجھ سے اتنی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ اور تو یہاں میری قبر میں کیا کر رہا ہے؟ یہاں پر کیا لینے آیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں جو تو دنیا میں کر کے آیا ہے، یہ وہ اعمال ہیں جو تو دنیا میں کما کے آیا ہے، اب تیرا وہ وقت نہیں ہے۔ تو وہ پھر کہتا ہے کہ دور ہو جا، دور ہو جا۔ تو پھر وہ انسان اپنے مالک سے کہتا ہے کہ یا اللہ اب تو قیامت برپا نہ کرنا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے جب قبر میں اتنی سختی ہو رہی ہیں تو جب میں آخرت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جب میں آخرت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا حالات بیتیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب قیامت برپا نہ کرنا، اگر قیامت آ گئی تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکا کھائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے آخر موت ہے۔